بسم الله الرحمن الرحيم. المفهوم إن جوز العقل تكثره من حيث تصوره فكلي ممتنع كالكليات الفرضية أو لا كالواجب والممكن وإلا فجزئي. ترجمہ دیکھیں عبارت کا. المفہوم مفہوم اگر عقل جائز قرار دے اس کے تکثر کو من حیث تصورہ اس کے تصور کے اعتبار سے تو کلی ہے، ممتنع ہو جیسے کلیات فرضیہ، یا ممتنع نہ ہو جیسے واجب اور ممکن، ورنہ تو جزئی ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب تک جو بھی بحث کر رہے تھے وہ الفاظ کی بحث تھی. اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کی بحث کو شروع کیا ہے. معنی، مفہوم اور مدلول، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں اور تینوں کا ایک ہی مفہوم ہے. ان کا معنی، مفہوم اور مدلول یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. خیر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کلی اور ایک جزئی. کلی وہ مفہوم ہے کہ اگر اس کا تصور کر کے اس کے تکثر کو تسلیم کر لے، اور جزئی وہ مفہوم ہے کہ عقل اس کے تصور کے لحاظ سے اسے کثیر الافراد تسلیم نہ کرے. کسی بھی چیز کا ہم تصور کریں اور عقل یہ مان لے کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں تو اس کو کلی کہیں گے، اور عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں تو پھر اس کو جزئی کہہ دیتے ہیں. ممتنع کالکلیات الفرضیہ. آگے پھر یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے افراد کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے کلی کی قسمیں بیان کی ہیں. کلی کی اپنے افراد کے خارج میں پائے جانے کے اعتبار سے چند قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو جیسے کلیات فرضیہ ہیں، مثلا اجتماع نقیضین، لا موجود، لا شے، یہ جو کلیات فرضیہ ہیں. تو ایک قسم تو یہ ہو گئی. کلی کی دوسری قسم ہے کہ افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع نہ ہو. پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اگر ممتنع نہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک واجب جیسے کہ وجود باری ہے، اور نمبر دو ممکن، جیسے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت میں بھی ذکر کیا اولا کالواجبی والممکن. یعنی اگر کلی کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع نہ ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، واجب ہے اور ممکن. پھر ممکن کی چند اقسام ہوتی ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ کوئی فرد ہی نہ پایا جائے، جیسے عنقا ایک پرندے کا نام ہے جو اس زمانے میں نہیں پایا جاتا. غالباً حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں یہ پرندہ ختم ہو چکا ہے. دوسری قسم صرف ایک فرد پایا جائے، جیسا کہ شمس، سورج دنیا میں صرف ایک ہی پایا جاتا ہے. نمبر تین، اس کے متناہی افراد پائے جائیں، جیسے کہ کواکب سبع سیارہ، یعنی چلنے والے جو ستارے کہلاتے ہیں. شمس ہے، قمر ہے، عطارد ہے، زحل ہے، مشتری ہے، مریخ ہے، زہرہ ہے، یہ جو 7 ستارے ہیں یہ متناہی افراد ہیں. نمبر 4 یہ کہ غیر متناہی افراد پائے جائیں، جیسے معلومات باری. تو ممکن اگر ہے تو ممکن کی چند قسمیں ہیں. ایک یہ کہ کوئی فرد نہ پائے جائے، دوسرا یہ کہ صرف ایک فرد پائے جائے، تیسرا یہ کہ ایک فرد سے زائد ہوں اور وہ زائد جو افراد ہیں وہ متناہی افراد ہوں، اور چوتھا یہ کہ زائد ہوں اور غیر متناہی افراد ہوں.
تو یہ ممکن کی چند قسمیں ہوئی ہیں۔ فمحسوس الطفل فی مبدأ الولادة وشيخ ضعيف البصر والصورة الخيالية من البيضة المعينة كلها جزئيات لأن شيئا منها لا يجوز العقل تكثرها على سبيل الاجتماع وهو المراد ها هنا۔ چنانچہ بچے کی محسوس کی ہوئی صورت ولادت کے ابتدائی زمانے میں اور کمزور بینائی والے بوڑھے کی محسوس کی ہوئی صورت اور معین انڈے کی صورت خیالیہ سب جزئیات ہیں، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی شے عقل نہیں جائز قرار دیتی اس کے تکثر کو، اس لیے کہ ان میں سے کسی بھی شے کے تکثر کو عقل جائز قرار نہیں دیتی اجتماع کے طریقے پر، اور یہاں یہی مراد ہے۔ یہ جو عبارت ہے فمحسوس الطفل، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جزئی کی تعریف پر 3 اعتراض کیے ہیں۔ مذکورہ عبارت میں جزئی کی تعریف پر 3 اعتراض کیے گئے ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں اعتراضوں کا جواب دیا ہے۔ پہلا اعتراض، بچہ اپنی ماں کی گود میں ہو تو ماں کی صورت جو ہے وہ بچے کے ذہن میں آتی ہے، تو یہ جزئی ہے۔ پھر اس بچے کو کوئی دوسری عورت گود میں لے لے، یا تیسری لے لے یا چوتھی لے لے، تو جتنی عورتیں اس چھوٹے سے بچے کو گود میں لیتی رہتی ہیں یہ بچہ سب کو اپنی ماں سمجھتا ہے، تو جو صورت جزئی تھی یعنی ماں کی صورت وہ کثیرین پر صادق آ رہی ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کمزور نگاہ والا شخص ہے، اس کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، جب وہ کسی کو دور سے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک صورت آتی ہے، کچھ دیر اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر اس کی رائے بدل جاتی ہے اور دوسری صورت ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثلا پہلے کسی شخص کو دور سے دیکھا تو سمجھا کہ یہ زید ہے، پھر تھوڑا سا اور غور کیا اس نے، پھر اس کی رائے بدل گئی اور کہنے لگا کہ یہ زید نہیں بلکہ تو عمرو ہے، تو یہاں صورت واحدہ کثیرین پر صادق آئی۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کسی نے ایک انڈا دیکھا تو انڈے کی ایک جو صورت ہوتی ہے وہ ذہن میں آ گئی، پھر کسی آدمی نے اس کی آنکھوں سے بچا کر وہ انڈا اٹھا لیا اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا انڈا رکھ دیا، اور دیکھنے والا اس کو پہلا ہی انڈا سمجھ رہا ہے، تو یہاں بھی صورت واحدہ کثیرین پر صادق آئی ہے۔ تو جزئی کی تعریف جو ہے اپنے افراد کو جامع نہیں، تو اعتراض یہ ہے کہ جزئی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے، اور جامع کیوں نہیں ہے یہ 3 چیزوں کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بچہ اپنی ماں کی گود میں ہو تو ماں کی صورت ذہن میں آتی ہے، ایک جزئی ہے یہ، اور پھر جتنی عورتوں کی گود میں بچہ چلا جائے وہ سب کو اپنی ماں سمجھتا ہے، تو جو صورت جزئی تھی وہ کثیرین پر صادق آئی۔ دوسرا اعتراض یہ کہ کمزور نگاہ والا شخص کسی کو دور سے دیکھے تو ایک صورت ذہن میں آتی ہے، پھر تھوڑا سا قریب جائے تو ایک دوسری صورت آتی ہے، رائے اس کی بدل جاتی ہے، پھر اور تھوڑا قریب ہوتا ہے تو پھر رائے بدل جاتی ہے، تو یہاں بھی صورت واحدہ کثیرین پر صادق آ رہی ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ انڈا دیکھا کسی نے تو اس کی ایک صورت ذہن میں آ گئی، پھر کسی نے اس انڈے کو ہٹا کر کے دوسرا رکھ دیا اور یہ دیکھنے والا اس کو پہلا انڈا سمجھ رہا ہے، تو جزئی کو کثیرین پر یہاں پر بھی جزئی کا صدق کثیرین پر لازم آ رہا ہے، تو جزئی کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو لاسٹ میں کہا کلھا جزئیات، یہ سب کے سب جزئیات ہیں، یہ مصنف نے جواب دیا ہے 3 اعتراضوں کا۔ جواب یہ ہے کہ تکثر کی در حقیقت 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تکثر علی سبیل البدلیت، ایک ہے تکثر علی سبیل الاجتماع۔ کلی اور جزئی کی تعریف میں جو تکثر معتبر ہے وہ علی سبیل الاجتماع ہے،
اور یہاں جزئی میں جس تکسر کو ثابت کیا گیا ہے یہ تکسر علی سبیل البدلیت ہے، لہذا کلی اور جزئی کی تعریفیں بالکل درست ہیں۔ مذکورہ تینوں مثالیں جزئی ہی ہیں، ان پر کلی کی تعریف صادق نہیں آتی۔ کلی کی تعریف اس وقت صادق آتی جب کہ یہاں پر تکسر علی سبیل الاجتماع پایا جاتا، لیکن تکسر علی سبیل الاجتماع یہاں پر ہے ہی نہیں، علی سبیل البدلیت ہے، یعنی پہلے ایک پر وہ صورت صادق آئی، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے پر۔ ایسا نہیں کہ تمام عورتوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو بچہ ساری ہی عورتوں کو ماں سمجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا کمزور نگاہ والا شخص ہے، دور سے ایک آدمی کو زید سمجھ رہا ہے لیکن پھر اس کی رائے بدلی ہے اور پھر اسی کو اس نے امر سمجھا ہے، لیکن اگر آپ زید کو بالکل اس کے قریب لے کر کے آ جائیں تو ایسا نہیں کہ اب وہ اس کو زید بھی سمجھے گا، عمر بھی سمجھے گا اور فلاں بھی سمجھے گا، فلاں بھی سمجھے گا، بلکہ اب تو ایک ہی شخص اس کو وہ سمجھے گا۔ اسی طریقے سے انڈے کا مسئلہ ہے، اس کی نگاہ سے اوجھل کر کے کسی نے دوسرا انڈا اس کی طرف رکھ دیا ہے، لیکن ایک ہی انڈے کو اب یہاں پر تو پایا جا رہا ہے تکسر، لیکن ایک ہی انڈا اگر اس کے سامنے ہو اور اس کی نگاہوں کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے تو پھر وہ ظاہر بات ہے کہ ایک ہی سمجھے گا، اس کو 2 یا 3 پر صدق اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو الحاصل یہاں پر جو تکسر ہے تینوں مثالوں میں جو آپ نے اعتراض میں مثالیں پیش کی ہیں، ان میں تکسر علی سبیل الاجتماع نہیں پایا جاتا، تکسر علی سبیل البدلیت پایا جاتا ہے، اور جزئی اور کلی کی تعریف میں جو تکسر معتبر ہے وہ تکسر علی سبیل الاجتماع معتبر ہے۔ تکسر